بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، تو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جس کو تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فراست۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بازار میں ایک گناہ ہو گیا کہ نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور ان کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا حال ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے اور وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت، کیا جبرائیل ابھی وحی لاتے ہیں؟ کیا نبوت ختم نہیں ہوئی؟ جبرائیل کے آمد و رفت کیا اب بھی باقی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر فراست کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ مومن کی فراست دیکھ لیتی ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل دیکھ کر پڑھو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔